السلام علیکم سامعین، آج ہم آپ کے لیے بہت ہی دلچسپ انفارمیشن لے کر آئے ہیں جسے سن کر یقیناً آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ہو جمالو، یہ گانا آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا۔ یہ سندھی لوک دھن ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس لوک دھن کے پیچھے کی کہانی کیا ہے؟ جی ہاں، ایک بہت ہی دلچسپ کہانی جو کہ سچ ہے، مگر اس کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید ایسی دلچسپ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جی تو بڑھتے ہیں اب اپنے ٹاپک کی طرف، ہو جمالو، اور اس کے لیے ہم آپ کو لے کر جائیں گے سکھر۔ سکھر سندھ کا ایک قدیم شہر ہے۔ یہ اپنے زرخیز زمین کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ یہاں پر ایک بہت بڑا اور مشہور پل ہے جس کا نام لینسڈون برج ہے۔ لینسڈون پل اس وقت بنایا گیا جس وقت انگریز سرکار نے سکھر کی کاروباری اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں پر ریلوے لائن بچھانے کا منصوبہ بنایا۔ پہلے انگریز سرکار کا کاروبار انڈس فلوٹا، بحری جہازوں اور بیڑیوں کی مدد سے ہوتا تھا۔ کاروبار کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انگریز سرکار نے صوبہ سندھ میں ریلوے لائن بچھانے کا کام کر دیا، اور یوں 1858 میں کراچی سے کوٹری تک انڈس ویلی اسٹیٹ ریلوے لائن کی پہلی لائن بچھائی گئی۔ بعد میں ریلوے لائن کا دائرہ صوبہ سندھ کے دیگر علاقوں میں بڑھاتے ہوئے سکھر تک لائن بچھانے کا منصوبہ بنایا گیا۔ حکومت ہند نے 1872 سے سکھر اور روہڑی کو ملانے کے لیے لینسڈون پل بنانے کے منصوبے پر غور کرنا شروع کر دیا، لیکن پل بنانے کی منظوری 1873 میں دی گئی۔ بعض وجوہات کے باعث پل کا کچھ کام 2 سال تک تاخیر کا شکار رہا، لیکن 1877 میں پل کی تعمیرات کا کام باقاعدگی سے اسٹارٹ کر دیا گیا۔ لینسڈون پل دریا کے بیچوں بیچ بغیر کسی سہارے کے بنایا گیا۔ اس پل پر 3300 ٹن لوہا استعمال ہوا۔ اس کے مختلف حصوں کو اسمبل کر کے ٹرین کے ذریعے لایا گیا تھا۔ بنیادی طور پر یہ پل گاڑیوں کے لیے بنایا گیا تھا۔ پل کی تعمیر میں استعمال کیا گیا لوہا کسی بھی پلر کے بغیر ڈیزائن کی مہارت سے 1 صدی سے زائد عرصے سے وزن اٹھائے ہوئے ہے۔ لینسڈون پل کی تکمیل 2 سال کے مختصر عرصے میں مکمل کیے جانے کے بعد 25 مارچ 1979 کو پل کا افتتاح کر دیا گیا۔ اس پل کے 2 جوڑوں کے بیچ میں ایک بہت بڑا تالا ہے جس کو لوک کر کے چابی سمندر میں پھینک دی گئی تھی۔ اگر اس تالے کو کھول دیا جائے تو پل آسانی سے ڈسیمبل ہو جائے گا۔ جب یہ پل بن گیا تو پریشانی یہ تھی کہ اب اس کو ٹیسٹ کیسے کیا جائے، کیونکہ اس پل کے نیچے سے انتہائی گہرائی میں دریائے سندھ ٹھانٹھے مارتا گزر رہا ہے، اور اوپر سے 6000 سے 18000 ٹن وزنی ٹرین نے گزرنا تھا۔ کوئی ماہر ٹرین ڈرائیور بھی اس پل سے ٹرین کو گزارنے کو تیار نہیں ہو رہا تھا۔ برٹش حکومت کو کافی پریشانی ہو رہی تھی کہ اس پل کو ٹیسٹ کیسے کریں۔ کافی سوچ وچار کے بعد ان کی نظر پھانسی کے ایک قیدی جمالو شیدی پر پڑی، تو انہوں نے ایک حیران کن فیصلہ کیا۔ انہوں نے جمالو شیدی سے کہا کہ اگر تم پل سے ٹرین گزار لوگے تو تمہیں سزائے موت نہیں دیں گے، بلکہ تمہاری سزا معاف کر دیں گے۔ جمالو شیدی اس بات پر فوراً راضی ہو گیا۔ جمالو شیدی کو 2 مہینے بڑی محنت سے ٹریننگ دی گئی اور اسے ٹرین چلانا خوب اچھی طرح سکھا دیا گیا۔ اب وہ دن آ گیا جس دن ٹیسٹ کے طور پر
पुल पर से ट्रेन गुजारनी थी, तो ट्रेन के पहले आजमाइशी सफ़र का इंतज़ाम किया गया और जमालोशीदी इस ट्रेन को पुल से बआसानी गुजार कर दूसरी जानिब पहुंच गया। जमालोशीदी ने जब किसी पिलर के बगैर बनाए गए लैंसडाउन पुल से ट्रेन को गुजारा तो उसके रिश्तेदारों ने खुशी में पहली बार हो जमालो गाया और जमालोशीदी को मौत की सज़ा से छुटकारा पाने पर जश्न मनाया गया, जिसके बाद ये गीत सिंध का सबसे मशहूर लोकगीत बन गया और आज तक सिंध भर के लोग खुशी के वक्त या जोश से हो जमालो गाते हैं। हो जमालो के हवाले से भी सिंध के मौरखीन में इख्तिलाफ पाया जाता है, तहम ज़्यादातर मौरखीन के मुताबिक हो जमालो उसी वक्त गाया गया जब जमालोशीदी ने लैंसडाउन पुल पर से ट्रेन को गुजारा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे किसी और वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।